نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شخصی و حیثیت نبوی کا جائزہ۔ آج اس مضمون کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یاد رہے کہ ہم سیرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس ضمن میں 23ویں نشست ہے۔ مضمون کا عنوان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شخصی و حیثیت نبوی کا جائزہ۔ میرے دو مضامین آزادی کا اسلامی تصور اور اتباع و اطاعت رسول کا عربی ترجمہ دمشق کے رسالہ مسلمون میں شائع ہوا تھا۔ اس پر شام کے اہل علم حضرات نے مجھ کو توجہ دلائی کہ ان دونوں مضامین میں کچھ تعارض محسوس ہوتا ہے جسے رفع کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز دمشق کے ایک صاحب نے مقدم الذکر مضمون پر یہ اعتراض بھی کیا، کیا محمد علیہ الصلاۃ والسلام با اعتبار انسان ہمارے اندر ایک عام فرد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور با اعتبار انسان ان کے اندر بھی ایسی ذاتی خواہشات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر وہ لوگوں پر اپنی ذاتی عظمت کا سکہ جمائیں اور اپنے شخصی اقتدار کے پنجے میں جکڑ لیں؟ اگر یہ صورت ہے تو آپ کا بحیثیت نبی معصوم ہونا اور بحیثیت انسان محفوظ ہونا چہ معنی دارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات کیا فائدہ رکھتی ہیں جبکہ آپ انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پر سرفراز نہیں فرمایا تھا؟ اور کیا رسول ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیتیں حیثیت بشری اور حیثیت نبوی یکجا ہو گئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اور کیا ان دونوں حیثیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے تاکہ محمد الرسول کی اطاعت کی جائے اور محمد الانسان کی مخالفت میں ہم آزاد ہوں؟ کیا اس تفریق کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ موجود ہے جس کی روشنی میں ہم آپ کے انسانی کلام جس سے اختلاف کا ہمیں حق ہے اور نبوی کلام جو واجب الاطاعت ہے کے درمیان خط امتیاز کھینچ سکیں؟ کیا نبی کی ذاتی رائے سے اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اندر یہ روح پھونکتے تھے کہ بحیثیت انسان ان کی اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ اپنی ذاتی رائے سے اختلاف کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے؟ نیز کیا یہ درست ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حجت اور دلیل کی بنا پر آپ سے بحیثیت انسان اختلاف کیا تھا؟ آج کا مضمون انہی اعتراضات کے جواب میں لکھا گیا تھا۔ المسلمون جلد ششم شمارہ 6، 7 اور 8 میں میرے جو مضامین آزادی کا اسلامی تصور اور اتباع و اطاعت رسول کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں، ان کے متعلق مجھے توجہ دلائی گئی ہے کہ ان میں تناقض محسوس ہوتا ہے جسے رفع کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پہلے مضمون میں تو کہا گیا ہے کہ نبی کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی الگ الگ ہیں، اور اسلام کی دعوت صرف حیثیت نبوی کی اطاعت کی طرف ہے، نہ کہ حیثیت شخصی کی اطاعت کی طرف۔ لیکن دوسرے مضمون میں اس بات سے انکار کیا گیا ہے کہ نبی کی دو حیثیتیں الگ الگ ہیں، اور پورے اصرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ نبی کی ایک ہی حیثیت تھی اور وہ تھی صرف نبی ہونے کی حیثیت۔ ان دونوں باتوں میں توفیق و تطبیق کی کیا صورت ہے؟ علاوہ بری میرے پہلے مضمون آزادی کا اسلامی تصور پر دمشق سے ایک صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں
جو المسلمون کے شمارہ 7 میں درج ہوئے ہیں اور جنہیں ابھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ دونوں اعتراضات چونکہ ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ایک ہی مختصر مضمون میں ان کا جواب دے رہا ہوں۔ دراصل اس مسئلے کے 2 پہلو ہیں، ایک نظری اس اعتبار سے کہ حقیقت نفس الامری کیا ہے، دوسرے عملی اس لحاظ سے کہ جہاں تک نبی کی ذات سے ہدایت اخذ کرنے کا تعلق ہے، آیا وہ ہمارے لیے پورا کا پورا نبی اور صرف نبی ہی ہے، یا ہم اس شخصیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے صرف اس کی حیثیت نبوی کا اتباع اور اس کی اطاعت کریں گے اور حیثیت شخصی کو چھوڑ دیں گے۔ اب پہلے نظری پہلو کو لے لیجیے کہ حقیقت نفس الامری کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی میں فرق ہے۔ وہ انسانوں کو اپنا بندہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو۔ آل عمران آیت نمبر 79۔ ان کے سپرد 2 فریضے ایک ساتھ کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کو ہر غیر اللہ کی بندگی سے نکالیں، جن میں دوسری سب مخلوقات کے ساتھ ان کی اپنی ذات بھی شامل تھی، دوسرے یہ کہ ان کو صرف ایک اللہ کی بندگی میں داخل کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ بات سورہ نمل کی آیت نمبر 36 میں ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے الگ رہو۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے الگ رہو۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوا، اے نبی کہو کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ دین میں ان کی بے چواں چرا اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ان کے ذاتی استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اس بنا پر تھا کہ رسول ہی وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی مرضی ظاہر فرماتا اور اپنے احکام بھیجتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت قرار دی گئی۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے الگ رہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی قرآن اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی رائے سے کی یا کہی ہے
اس میں بے چوں چرا اطاعت کا وہ مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا جو امر الہی کے تحت کوئی کام کرنے یا کوئی بات کہنے کی صورت میں کیا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں میں نے اپنے مضمون میں آزادی کا اسلامی تصور میں پیش کی ہیں۔ خصوصاً حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دینا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کوئی نکیر نہ کرنا تو اس کی صحیح مثال ہے، جس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی جو میں نے اس مضمون میں کی ہے۔ اور تعبیر نخل والے معاملے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو بالفاظ صریح فرما چکے ہیں، میں بھی ایک انسانی ہوں، جب میں تم کو تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے مانو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو بس میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی، تم میری ان باتوں کو نہ لو جو گمان اور رائے پر مبنی ہو۔ ہاں، جب میں خدا کی طرف سے کچھ بیان کروں تو اس کو لے لو، اس لیے کہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں باندھا۔ تمہیں اپنے دنیاوی معاملات کا زیادہ علم ہے۔ یہ تو ہے نظری اور اصولی فرق، اب اس کے عملی پہلو کو لیجیے۔ دراصل ایک نازک اور پیچیدہ معاملہ تھا کہ ایک بشر کو اللہ تعالی اپنا واحد نمائندہ بنا کر انسانوں کے درمیان اس دوہری خدمت پر مامور فرمائے کہ ایک طرف تو وہ بشر اپنے ابنائے نو کو اپنی شخصیت سمیت تمام مخلوقات کی بندگی سے آزاد کرے اور خود اس آزادی کی انہیں تربیت دے، اور دوسری طرف وہی بشر ان سے اللہ کی مکمل بے چوں چرا اطاعت کرائے، اور اس اطاعت کا مرجع بھی تمام عملی اغراض کے لیے اس بشر کی اپنی ہی ذات من حیث الرسول ہو۔ یہ دو متضاد کام ایک ہی شخص کو بیک وقت کرنے تھے، اور ان کے حدود ایک دوسرے کے ساتھ اتنے گتھے ہوئے تھے کہ خود اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی دوسرا ان کے درمیان خط امتیاز نہ کھینچ سکتا تھا۔ اس معاملے کی نزاکت اور پیچیدگی اور بڑھ جاتی ہے جب ہم تین باتوں پر غور کرتے ہیں۔ اول یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احکام الہی کے تحت اپنی اطاعت کراتے تھے، اس وقت تو ظاہر ہے کہ آپ ایک وظیفہ رسالت انجام دیتے تھے، مگر جس وقت آپ اپنے انتہائی اطاعت گزار متبعین کو خود اپنی ذات کے ذہنی غلامی سے آزاد کر کے حریت فکر و رائے کی تربیت دیتے تھے، جب آپ اپنی شخصی آراء کے مقابلے میں ہمت دلا کر تمام انسانوں کو خود اپنے سامنے استقلال فکر برتنا سکھاتے تھے کہ یہاں تم آزاد ہو اور یہاں تمہارے لیے سمع و اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس وقت بھی آپ دراصل وظیفہ رسالت ہی کا ایک حصہ ادا فرماتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ہمارے لیے آپ کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی کے فرق کو سمجھنا اور عملاً دونوں حیثیتوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسرے سے اس طرح ملی جلی نظر آتی ہیں کہ ان کے درمیان صرف نظری فرق رہ جاتا ہے۔ عملاً اپنی شخصی حیثیت میں بھی کام کرتے وقت آپ نبوت ہی کا ایک کام کرتے پائے جاتے ہیں۔ ثانیاً، جو معاملات بظاہر بالکل شخصی معاملات ہیں، مثلاً ایک انسان کا کھانا پینا، کپڑے پہننا، نکاح کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، گھر کا کام کاج کرنا، غسل و طہارت اور رفع حاجت وغیرہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خالص نجی نوعیت کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ انہی میں شرعی حدود اور طریقوں اور آداب کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ شامل ہے، اور آدمی کے لیے خود یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان میں کہاں حیثیت رسالت ختم ہوتی ہے اور کہاں حیثیت شخصی شروع ہو جاتی ہے۔ ثالثاً، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کی ذات بحیثیت مجموعی ایک اسوہ ہے، جس کا ہر پہلو اور ہر رخ ہمیں ہدایت کی روشنی دیتا ہے، اور اس ذات کا کوئی فعل اور قول بھی ہوائے نفس یا ضلالت و غوایت سے ذرہ برابر بھی آلودہ نہیں ہے۔
سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 45-46 میں ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنایا ہے۔ اور سورہ نجم کی آیت 2-4 میں ارشاد ہے ما دل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تمہارا صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد راہ ہوا نہ گمراہ ہوا، اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہوائے نفس کی بنا پر نہیں کہتا، اس کی بات کچھ نہیں ہے مگر وہی جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ ان 3 وجوہات سے نہ تو عملاً ہمارے لیے ممکن ہے اور نہ شرعاً ہم اس کے مجاز ہیں کہ بطور خود نبی کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی میں فرق کریں اور آپ اس کی حدود متعین کرنے لگیں اور خود ہی یہ بھی طے کر لیں کہ فلاں امور آپ کی حیثیت نبوی کے تحت تھے جن میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور فلاں شخصی حیثیت میں تھے جن میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت سے آزاد ہیں۔ اس فرق کے معلوم ہونے کا ذریعہ یا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصریح ہو سکتی ہے یا پھر وہ اصول شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دی ہوئی تعلیمات سے مستنبت ہوں۔ چند قابل غور مثالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام اپنی ذاتی رائے ظاہر کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا عمل حکم الہی کی بنا پر ہے یا اپنی ذاتی رائے پر، اور جب معلوم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے سے ہے تب وہ اپنی بات عرض کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں حضرت حباب بن المنذر نے اپنی رائے پیش کرنے سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ اس مقام کا انتخاب وحی کے ذریعے سے کیا گیا ہے جس سے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یا یہ محض ایک تدبیر جنگ کے طور پر ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ نے بنی غطفان سے صلح کی تدبیر پر اظہار رائے کرنے سے پہلے دریافت کر لیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ ارادہ وحی کی بنا پر فرمایا گیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے مجال کلام نہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی رائے سے ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ ظاہر فرما دیتے تھے کہ فلاں بات آپ اللہ کی طرف سے ایک حکم دین کے طور پر نہیں فرما رہے ہیں بلکہ اپنی شخصی رائے ظاہر فرما رہے ہیں، جیسا کہ ابھی تعبیر نخل کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گزر چکے ہیں۔ اور بعض اوقات معاملے کی نوعیت ہی ایسی ہوتی تھی جس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنی شخصی حیثیت میں ہے۔ مثلا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو، اس ارشاد کے متعلق یہ بات ظاہر تھی کہ یہ ایک مومن کو نبی کا حکم شرعی نہ تھا بلکہ خاندان کے فرد کو بزرگ خاندان کا مشورہ تھا۔ اسی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی، اور اللہ اس کے رسول کے اس پر کوئی نکیر نہ کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نوعیت ٹھیک مشخص کی تھی۔ یہ تو وہ مثالیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آئی تھیں۔ ان کے علاوہ متعدد معاملات ایسے ہیں جن میں اب بھی اصول شریعت کی روشنی میں اس فرق کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے معاملے کو لیجئے، اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپ خاص وضع اور قطع کا لباس پہنتے تھے جو عرب میں اس وقت پہنا جاتا تھا، اور جس کے انتخاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی ذوق کا دخل بھی تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھانے کھاتے تھے جیسے آپ کے عہد میں
اہل عرب کے گھروں میں پکتے تھے اور ان کے انتخاب میں آپ کے اپنے ذوق کا بھی دخل ہوتا تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس کھانے اور پہننے میں آپ اپنے عمل اور قول سے شریعت کے حدود اور اسلامی آداب کی تعلیم دیتے تھے۔ اب یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اصول شریعت سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے پہلی چیز آپ کی شخصی حیثیت سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری چیز حیثیت نبویہ سے، اس لیے کہ شریعت نے جس کی تعلیم دینے کے لیے آپ اللہ کی طرف سے مامور کیے گئے تھے، انسانی زندگی کے اس معاملے کو اپنے دائرے میں نہیں لیا ہے کہ لوگ اپنے لباس کس تراش خراش اور وضع قطع پر سلوائیں اور اپنے کھانے کس طرح پکائیں۔ البتہ اس نے یہ چیز اپنے دائرے عمل میں لی ہے کہ کھانے اور پہننے کے معاملے میں حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کے حدود معین کرے اور لوگوں کو ان آداب کی تعلیم دے جو اہل ایمان کی اخلاق و تہذیب سے مناسبت رکھتے ہیں۔ یہ فرق ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تصریح سے معلوم ہو یا آپ سب کے سکھائے ہوئے اصول شریعت سے، بہرحال اس کے علم کا ذریعہ نبی کی تعلیم ہی ہے۔ گویا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شخصیہ کے کام کو متعین کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیثیت نبویہ کی طرف رجوع کریں گے۔ حیثیت شخصیہ سے براہ راست ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو آپ کی حیثیت نبویہ کو نظر انداز کر کے ہم کر سکتے ہوں، یہی وہ چیز ہے جس پر میں نے اپنے دوسرے مضمون اتباع و اطاعت رسول میں منکرین سنت کو متنبع کیا ہے۔ ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ با اعتبار رسول اور محمد بن عبداللہ با اعتبار انسان میں خود تفریق کر کے ان دونوں حیثیتوں کے کاموں میں ایک خط امتیاز کھینچ دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے جس دائرے کو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت سے الگ سمجھ بیٹھے ہیں، اس کے اتباع و اطاعت سے خود ہی انہوں نے آزادی اختیار کر لی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اور نبوی حیثیتوں میں حقیقت کے اعتبار سے جو فرق بھی ہے وہ عند اللہ اور عند الرسول ہے، اور ہمیں اس سے صرف اس لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم کہیں عقیدے کی گمراہی میں مبتلا ہو کر محمد بن عبداللہ کو اللہ کے بجائے مطاع حقیقی نہ سمجھ بیٹھے۔ لیکن امت کے لیے تو عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حیثیت ہے، اور وہ ہے رسول ہونے کی حیثیت، حتیٰ کہ محمد بن عبداللہ کے مقابلے میں اگر ہم کو آزادی حاصل بھی ہوتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرنے سے ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اس کے حدود متعین کرتے ہیں، اور اس آزادی کے استعمال کی تربیت بھی ہم کو رسول اللہ ہی نے دی ہے۔ ان توضیحات کے بعد اگر میرے دونوں مضمونوں کا ملاحظہ کیا جائے تو کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہ سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔